اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحج کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سابقہ قوموں کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کو بار بار اس طرف تنبیہ کر رہے تھے کہ دیکھو، تمہارا جو رویہ ہے اس کی پاداش میں تم پر کوئی عذاب آ جائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، وہ عذاب آتا کیوں نہیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک مہلت عمل ہوتی ہے، حجت تمام کی جاتی ہے۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر قومیں اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا تم یہ طعنہ نہ دو کہ ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ جیسے کہ فرمایا نا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے وجود میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو کہا گیا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود بھی جھٹلاتے رہے اپنے پیغمبروں کو۔ یہ قدیم قومیں ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو خوب سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے اور پھر جب ان کی مہلت عمل پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آ گئی۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور اسی طرح سے قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی۔ واصحاب مدین، اور اس طرح سے اصحاب مدین نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور اسی طرح موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس پہلے تو میں نے ان منکرین حق کو ڈھیل دی۔ املیت، تو میں نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی۔ ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی کس طرح سے دیکھو، ان کی مہلت عمل پوری ہونے کے بعد یہ دھر لیے گئے۔ فکیف کان نکیر، دیکھ لو کیسی تھی میری سزا، کیسی تھی میری عقوبت، یعنی کیا ہوا ان کا انجام، کہاں ہے اب ان کا نام و نشان۔ یہ بڑے اترا رہے ہیں آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے لوگ آپ کو کس طرح سے طعنے دے رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں جھٹلاتے ہوئے، کہاں ہے وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی آبادیاں ایسی تھیں، أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب وہ ظلم سے باز نہ آئیں تو ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کو پیس کے رکھ دیا، ان کو ان کے انجام کو پہنچا دیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہیں، چھتوں پر اوندھی پڑی ہیں۔ یہ محاورتاً بات ہے،
یعنی اس طرح سے ہو گئی کہ زمین الٹ دی گئی ان کی۔ آج بھی دیکھ لیں، ہم دیکھ کر آتے ہیں، بچے جاتے ہیں، ٹور جاتے ہیں، دیکھ دیکھ کر آتے ہیں، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ ساہیوال کا علاقہ ہے، یہ جہاں ہڑپا کے کھنڈرات موجود ہیں کہ وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے مکان نکلے ہیں، گلیاں موجود ہیں، نالیاں موجود ہیں، یعنی دیکھ دیکھ کر آتے ہیں۔ یہ بستیاں کیا تھے؟ کبھی آباد تھیں، کس طرح سے لوگ چہل پہل کے ساتھ تھے، آج کھدائی کے بعد نکل رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں دیکھ لیں، موہنجو داڑو کے مقام پر کہ وہاں کھدائی کے بعد وہ نکلے ہیں آثار، قوموں کی آبادیاں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بدبخت بستیاں ایسی تھیں کہ جو ظلم پر کاربند رہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ کنواں اور آبادی عربی زبان میں یہ ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی سے کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کنواں ویران پڑا ہے تو اس کا مطلب وہ یہی لیتے ہیں کہ اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، اب وہاں لوگ نہیں بستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو خشک ہو گئے، ویران پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے قصر ایسے ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ مشید، اب کوئی اس میں بسنے والا نہیں، اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں۔ اسے ہم بادشاہوں کے محلات آج بھی دیکھتے ہیں، ان کے قلعے دیکھتے ہیں، لاہور میں دیکھ لیں شاہی قلعہ، انڈیا میں دیکھ لیں اسی طرح کا قلعہ، کس طرح سے اب وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ بس اپنی رویداد اپنی زبانی خود بتا رہے ہیں وہ جو ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں یہ لوگ؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان کو سمجھ عطا کرتے، بتاتے ان کو۔ ذرا گھوم پھر کر دیکھیں زمین پر، ان کے آثار کو دیکھیں تو لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ایسے ہوتے کہ ذرا سمجھ بوجھ ان کو حاصل ہوتی۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہوتے جو حکمت کی بات کو سنتے، سمجھداری کو سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں۔ یعنی ایک تو یہ آنکھ ہے، دوسری اللہ نے بصیرت کی آنکھ دی ہے، اس بصیرت کی آنکھ کو استعمال نہیں کرتے، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک مہلت عمل ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، پھر اس قوم کا قصہ چکا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن جو ہے كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ تم اپنی گھڑیوں کی طرف نہ دیکھو، گھنٹوں اور ہفتوں اور مہینوں کی طرف۔ انسانی تاریخ میں قوموں کے عروج و زوال جو ہوتے ہیں وہ تمہارے دنوں، مہینوں اور سالوں پر محیط نہیں ہوتے، بلکہ کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ چکانے کے لیے صدیاں بھی بیت جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ قوم نوح کو دیکھ لو، کتنی صدیاں بیتی، اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ جب کوئی شخص سمجھدار آدمی کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی اس کا انجام سامنے آ جائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے دنوں کے برابر اللہ کے دن نہیں ہوتے، بلکہ تمہارے 1000 سالوں کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی پہلے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کہ وہ ظلم پر اتر آئیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔
جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور بہرحال پلٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، کہاں جائے گا کوئی؟ یعنی دنیا میں اگر کسی قوم کو عذاب نہ بھی دیا جائے یا کسی فرد کو برے انجام سے دوچار نہ بھی کیا جائے تو بہرحال پلٹ کر تو میرے پاس آنا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اسی چیز کی ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا اپنے رب کو جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کو سوچ سمجھ کر انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان